किया गया। दूसरी बात, वो अधूरा जो एजेंडा था, अब जाहिर है डोनर वो पाकिस्तान के ऊपर उनके मुतालबात से 700 बिलियन के, उनमें से मैं दो मोटी मोटी चीजें बाकी के लिए आपसे बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट, मैं आपके सामने रखता हूं। पहली चीज ये है कि बिजली के हवाले से 5 रुपए फी यूनिट के इजाफे की डिमांड थी। आपकी हुकूमत ने 1 रुपए 40 पैसे पे नेगोशिएट करके, हमारी टीम ने उसको शाबाश मिलनी चाहिए, यहां तक वो उसको नीचे लेके आए। और 700 वाली जो डिमांड थी उसको 343 बिलियन या अरब के ऊपर लेके आए। उसमें से भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ 71 अरब की जो एलीट इस्तेमाल करने वाली चीजें, आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें नहीं है, उनके अलावा जो 343 बिलियन के बाकी पैसे हैं वो सारे या रिफंडेबल हैं और या एडजस्टेबल हैं। ये मोटी बात थी। और एक मैं आपको और अहम बात ये बताना चाहता हूं कि उसका आपके सामने इजहार करेंगे वजीर खजाना शाम के वक्त, लेकिन इस वक्त वो अंडर कंसिडरेशन है। शाम को जो बच्चों के दूध के हवाले से डबल रोटी वगैरह और खाने पीने की अशिया थी, उनको जो आती थी जिस जुमरे में, उसमें से निकाल के उनको हम किसी किस्म की इनकम्बरेंस से फ्री करने का ऐलान है। वो डिटेल जो है वो आपको शाम को आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बता देंगे। मैं आपके सामने दो चीजें इस हवाले से और रखना चाहता हूं। वो ये है कि जिस तरह की इकोनॉमी थी उसमें से सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों की जायदादों में इजाफा हो रहा था, यानी जाती उनकी मैशत आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान की इज्तमाई मैशत और पाकिस्तान की असली मैशत और पाकिस्तान की कौमी मैशत वो डूब रही थी। उस डूबती मैशत को निकाल के कुछ जगह पे वो मैशत दौड़ना शुरू हो गई है, कुछ जगह पे वो चलना शुरू हो गया और कुछ जगह पे वो खड़ी हो गई है। इमरान खान के एक तरफ आप 71 साल रखें और दूसरी तरफ इमरान खान के 3 साल आप रखें तो आपको पता लगेगा कि ये तारीखी कामयाबियां थीं जो किसी हुकूमत ने इतने थोड़े अरसे में हासिल की हैं। उसके साथ ही जो आज का हमारा एजेंडा है उसके हवाले से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पहली दफा हम एक कानून साजी आर्टिकल 89 में ऑर्डिनेंस की शक्ल में उसको मैं लेकर करूंगा। वो एजेंडा आइटम नंबर 3 है और वो है जिसके जरिए से कैपिटल टेरिटरी में लोकल गवर्नमेंट का एमसीआई जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इस्लामाबाद है उसकी नई तश्कील और तरतीब हम कर रहे हैं। पीछे आपको पता था कि एक ठेकेदार साहब को इस्लामाबाद ठेके पे मिला और वो ठेकेदार साहब सिर्फ एक सड़क ही ठीक कराते कराते पता नहीं आजकल वो कहां चले गए। तो जो एमसीआई है उसमें 100 से लेके 104 के दरमियान, जिनको पहले कहते थे हम यूसीज यूनियन काउंसिल्स, अब उनका नया नाम है नेबरहुड काउंसिल्स, वो तश्कील पाएंगी 100 और 104 के दरमियान। ये मैं क्यों एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता रहा, इसलिए कि 20,000 वोटर्स पे मबनी एक यूसीआई या नेबरहुड काउंसिल जो अब नया नाम है वो बनने जा रही है इस्लामाबाद में। और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होगा कि वो 10% वोट किसी जगह पे घटा या बढ़ा सकें, ये भी इस कानून के अंदर हमने दिया है। और पहली दफा जो इस्लामाबाद का मेयर है उसका बराह रास्त इंतखाब होगा। और बराह रास्त इंतखाब का मतलब यह है कि वो अवाम के वोटों से मुंतखब होगा। और उसके साथ ही उसकी जो काबीना है, जो बेख्तियार पहले डिप्टी मेयर्स बनाए जाते थे 5-5, 4-4 मुख्तलिफ जगह, वो निजाम खत्म करके रिफॉर्म किया इमरान खान ने। वो ये है कि वो एक 12 रुकनी उसकी अपनी एक कैबिनेट होगी, काबीना होगी, जिसमें 6 लोग वो जनरल लेगा और 6 वो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स जिनका ताल्लुक शहर की तरक्की के साथ होगा, अवाम की बेहतरी के साथ होगा, हेल्थ के साथ होगा, एजुकेशन के साथ होगा, दूसरे शोबों के साथ होगा। उसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो ऑपोजिशन की घबराहट है उसका सबब क्या है। उसका सबसे बड़ा सबब, पहले ले लेते हैं हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिसने 35 साल तक पाकिस्तान में इक्तदार देखा है। उनकी घबराहट का सबब यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। और उस सिलसिले में एक टेबल पे हमारी प्रपोजल कैबिनेट के भी ऊपर आई थी
اور ایک فیصلہ ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ ان کو ہر صورت میں جو جھوٹ بول کے قوم کے ساتھ غلط بیانی کر کے اور اداروں کے ساتھ فراڈ کر کے اور عدالت میں غلط ایفیڈیوٹ کے اپنے بھائی کے ذریعے سے اپنے دستخط بھی کر کے دے کے وہ ملک سے باہر نکلے تھے کہ میں علاج کرانے جا رہا ہوں، اور یہ کہا جا رہا تھا اس وقت کہ اگر یہ مر گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی، تو کبھی نہ علاج ہوا، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، نہ کسی اسپتال میں وہ داخل ہوئے، اور وہ جن کی کرکٹ میچ کی طرح اور ہاکی میچ کی طرح گنتی چل رہی ہوتی تھی کہ اتنے اوپر ہو گئے، اتنے اوپر ہو گئے پلیٹلیٹس، وہ بھی سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے وہاں پہنچتے ہی۔ اب ایک گھبراہٹ ان کی ہے، دوسرا یہ کہ ٹی ٹی کے کیسز تیزی سے چلنا شروع ہو گئے۔ یہ بڑی حیران کن میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عدالت میں 10 منٹ بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کمر میں بڑی شدید قسم کی ان کو تکالیف ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جس کو ایسی تکالیف ہو اس کے لیے دعائے صحت کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہی اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ 3-3.5 گھنٹے آسانی کے ساتھ بڑھ کے مار سکتے ہیں، جن کو خود بھی نہیں یاد رہتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور نہ قوم کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، سوائے اس کے کہ مجھے این آر او دو، سوائے اس کے کہ یہ میری نوکری کی درخواست ہے، سوائے اس کے کہ میرا سی وی قبول کر لو، اور سوائے اس کے کہ میرے کسی طریقے سے مفرور خاندان، بچوں، سمدھیوں، بھائیوں، بھتیجوں اور ان سب کو واپس آنے دو، اور اس کے لیے ایک عدد این آر او ہمیں چاہیے۔ ایک پریشانی یہ ہے۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے، تو لانگ مارچ نہیں ہے، یہ ڈبل مارچ ہے۔ اپوزیشن کا مارچ اپوزیشن کے خلاف ہے۔ ایک مارچ اپوزیشن کی ایک پارٹی کر رہی ہے، دوسرا مارچ اپوزیشن کی دوسری پارٹی رینٹ کراؤڈ کے بڑے مشہور کریکٹر ہیں ان کے ذریعے سے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ 7 مرتبہ پہلے بھی مارچ کا اعلان کر چکے ہیں۔ پاکستان کی منتخب جمہوری حکومت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئین میں لکھا ہوا ہے عرصہ، آئینی عرصہ پاکستان تحریک انصاف اپنے 5 سال پورے کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور پھر ای وی ایم کے ذریعے سے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ دینے کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں جائیں گے۔ اس وقت ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف اقتدار کا 5 سال کا عرصہ پورا کر کے وہ اقتدار سے نکل جائے گی۔ اور 2 باتیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ احتجاج اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس بات پہ کریں کہ 14واں سال ہے ان کو، ویسے تو 31 سال ہو گئے ٹوٹل پی 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 کے پاس اقتدار کے، لیکن 14واں سال ہے ان کو سندھ میں میراتھن ان کو اقتدار ملا۔ کیا وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں جن کو چڑھائی کی وجہ سے کوئی مری کی پہاڑیوں نے روکا ہوا ہے، کچھ درمیان میں ڈیموگرافی نے ان کو روکا ہوا ہے، اور وہ نہریں باقی ملک میں نہیں بہ سکتی؟ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے مقدمات ہیں وہ مقدمات سے توجہ ہٹانے کے لیے اسمبلی میں بھی شور شرابہ اسی لیے ہوتا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ساری لیجسلیشن جو ہے اس کو میری منسٹری لیڈ کرتی ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کے گواہ ہیں قوم کہ کبھی انہوں نے کوئی ایک لفظ لکھ کے نہیں دیا کہ ہم یہ قانون بنانا چاہتے ہیں، اس قانون سازی کے لیے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں عمران خان جب بجٹ ہم نے پاس کیا تھا اس دن بھی انہوں نے تقریر کی تھی، اس میں بھی انہوں نے دعوت دی تھی۔ میں آج پھر دعوت دیتا ہوں کہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے لیے اسمبلی کے اندر اپوزیشن آئے، سیاسی بالغ نظری کا اور بلوغت کا مظاہرہ کرے، رولز کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اپنی ترامیم، اپنی تجاویز وہ اسمبلی میں پیش کیا کرے۔ اور اس کے بعد میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے، جس تاریخ ساز دن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ جی آپ اسمبلی میں سارا کچھ لائیں اور کوئی آپ آرڈیننس اس کے ذریعے سے لیجسلیشن نہ کیا کریں۔ آج اسمبلی کو یہ جو اس کا اپنا رائٹ ہے کہ اس کے اندر آ کے قانون پاس ہوں، وہ قانون پاس کرنے کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سیاسی بکی اور جو سیاسی جواری ہیں وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 30 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو 25 سے 30 گورنمنٹ کے ہمارے رابطے میں ہیں۔ ہر دفعہ ان کو 25-30 ووٹوں سے شکست ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ کی منتخب حکومت عمران خان کی قیادت میں یہ جو ایک ریفارمز لا رہے ہیں ٹیکس سسٹم میں اور اس پہ مبنی
جو فائنانس ایکٹ کی امینڈمنٹ کا بل ہے اس کو ہم انشاءاللہ العزیز اکثریت سے پاس کریں گے. اور میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو لیجسلیشن آ رہی ہے وہ بھی آج آ رہی ہے پارلیمنٹ میں, وہ بھی یہ ایجنڈا جو میں نے آپ کو دکھایا اس کا حصہ ہے. اس کے بارے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اختیارات ہیں, آخری اختیارات وہ حکومت پاکستان کو دیے گئے, اور جو آخری اختیارات ہیں وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو دیے گئے. اور اس لیے یہ جو نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے کسی مفاد کا کوئی کسی جگہ پہ خیال نہیں کرے گا, یہ سودے بازی کرنے والے ہی ایسا نعرہ لگا سکتے ہیں. میں مزمل صاحب آپ ذرا ڈیٹیل بتا دیں معیشت کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک تاریخی دن ہے پاکستان کا, اور یہ جو تاریخی بل ہے اس کو جو نام دینا چاہیے اور جو ہے یہ ریفارم بجٹ ہے, اور اس میں جو ہے ریفارم کیا گیا ہے. نہ صرف اس میں ریفارم کر کے, اس میں جو اس کی ریفارم کی جو خوبصورتی یہ ہے کہ یہ عام آدمی پہ بالکل نہ ہونے کے برابر بوجھ ہوگا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی کہ یہ جو جتنے ٹیکسز ہیں وہ معیشت کو دستاویزات کر رہے ہیں. 18 ٹریلین یعنی 18,000 ارب کی پاکستان میں سیلز ہوتی ہیں, جس میں سے جو ہے 2,500 سے 3,000 سیلز